بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے وی لاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن وی لاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کی کشیدگی جوں کی توں برقرار ہے اور ہر وقت صورتحال خطرے سے دوچار ہے کہ کس وقت بھارت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ کر دے۔ اور اسی طرح پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ بھرپور رسپانس جو ہے وہ کب دینے کی پوزیشن میں آتی ہے۔ ایک رسپانس جو ہے وہ تو دیا جا چکا ہے بھارت کو، جس میں بھارت کے مہنگے ترین طیاروں کی آپ نے دیکھا کہ اپنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ فوجی چوکیاں تباہ کی گئی ہیں، بریگیڈ ان کا جو ایک ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح بھارت نے پاکستان کی سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے مختلف شہروں کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر، جس میں ہماری 31 کیجولٹیز اور 57 جو ہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام میں آج نوٹ کیا میں نے، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سیم رسپانس دینا چاہیے جیسا کہ انڈیا نے پاکستانی سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جنیوا کنونشن کی وائلیشنز کرتے ہوئے، رولز کی لاز کی وائلیشنز کرتے ہوئے پاکستان کے ایک ڈیم کو جو ہے نشانہ بنایا، بیسیکلی نیلم ہائلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کو نشانہ بنایا۔ تو پاکستانی قوم جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پہ بھی یہ ڈسکس کرتی رہی اور گھروں میں بھی، دفتروں میں بھی یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ پاکستان کو ایک بفٹنگ رسپانس جو ہے رپلائی اب دینا بنتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہمارے جو ہیں اپنا آئی ایس پی آر کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، تعلقات عامہ کا جو محکمہ ہے آرم فورسز کا، پاکستان آرمی کا، اس کے ہیڈ ہیں لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے آج جو میڈیا بریفنگ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ہم نے ڈیفنس انسٹالیشنز اور ان کے جو ہیں جہاز ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو ہم سویلینز کو ہم نے اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا کہ اٹ از اگینسٹ ہیومینٹی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں احمد شریف چودھری لیفٹنٹ جنرل، انہوں نے کہا ہے کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ لیکن یہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اب اس کا جو بیسیکلی پاکستان میں بھارت نے اشتعال انگیزی کی ہے اور میزائل پھینکے ہیں جس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ایک ایک قطرے کا، خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے ہماری، ان کی جو ہے پرائم منسٹر نے اس کو ایڈریس کیا، اور اس میں ہماری تینوں جو اپنا ہیں اپنا فوج جو ہیں فارمیشنز، ان کے چیفز نے شرکت کی، اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور اس میں فوج کو کلی اختیار دے دیا گیا کہ اب وہ جو بھی کرنا چاہیں انڈیا کے والے سے اسٹرائک وہ کر سکتے ہیں۔ اینی ویز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس جو کی ہے پچھلا دن جو گزر گیا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ 6 اور 7 مئی کی شب بھارت نے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں، کیا یہ ہیں وہ دہشت گرد جن کو بھارت نے 6 اور 7 مئی کی شب نشانہ بنایا؟ اس کی آپ بھارت سے توقع کر سکتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کے شواہد بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ کل ایک لیفٹنٹ کرنل جو ہیں پاکستان آرمی کے، ان کے بیٹے کی بھی آزاد کشمیر میں شہادت ہوئی ہے، اسی طرح کی ایک ایگریشن میں جو میزائل پھینکا ہے انڈیا نے۔ مزید ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب ریاست پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کرنی شروع کی تو وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی پر اتر آیا۔ جو معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بین الملکی دہشت گردی اور قتل کی وارداتوں میں بھارت کس طرح ملوث ہے، اور یہ بات دنیا کے سامنے شواہد کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا اور قرآن پاک شہید کیے گئے۔ وہ کون سا مذہب ہے جو دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں اور ان کی مقدس کتابوں کو شہید اور بے حرمتی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟
DGISPR نے کہا کہ پاکستان کی شہری آبادی پر بھارتی فورسز کے حملوں میں 31 شہری شہید اور 57 زخمی ہوئے۔ شہادتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ ہے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں فوجی اہداف کو چنا، نہ کہ بھارت کی طرح بچوں کو نشانہ بنایا، اور یہ وہ فوجی اہداف تھے جن کا مقصد پاکستان کی خود مختاری اور اس کے شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس کے طیاروں نے 3 رافیل اور ایک Su-30 اور ایک MiG-29 طیارہ تباہ کیے، اور ان طیاروں کو نشانہ بنایا گیا کہ جو ہتھیار میزائل گرا کر بھاگ رہے تھے۔ ہمیں اپنی ایئر فورس پر فخر ہے۔ بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا ہماری فوج بہت مؤثر طریقے سے جواب دے رہی ہے۔ دشمن کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب تک کوئی پاکستانی سپاہی شہید نہیں ہوا اور نہ ہی ایئر فورس کے کسی طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی حملے کا وقت بھی اہم ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان عالمی میڈیا کو ان جگہوں پر لے جا رہا تھا جن کے بارے میں بھارت نے الزامات لگائے ہیں تھے کہ یہاں ٹریننگ کیمپ ہیں اور یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ بھارتی الزامات غلط ثابت ہوتے، اس نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب حملہ کر دیا۔ DGISPR نے مزید کہا کہ آج پاکستانی حکومت نے مقامی اور عالمی میڈیا کو ان جگہوں کا دورہ کروایا ہے اور ان کی وساطت سے دنیا ان جگہوں کو دیکھ رہی ہے اور خود فیصلہ کر رہی ہے کہ آیا یہ دہشت گردی کا مرکز تھیں اور کیا یہاں دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے کوئی آثار تھے، یا پھر یہ مساجد تھیں جنہیں بھارتی حملے میں شہید کیا گیا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب بھارت نے حملہ کیا تو اس وقت 57 پروازیں پاکستان کی فضائی حدود میں تھیں اور ان میں سوار سینکڑوں ہزاروں مسافروں کی زندگیوں کو بھی بھارت نے خطرے میں ڈال دیا۔ یہ پروازیں مختلف ممالک کی ایئر لائنز کی پروازیں تھیں۔ بھارت نے پھر نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی گولہ باری سے نقصان پہنچایا۔ یہ اقدام جنیوا کنونشن جو ہے، جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 54 اور 56 کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ طے پایا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پر اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے اور دونوں بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہیں۔ ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت پر وہ یکجا ہو کر نکلی اور یک زبان ہو کر بولی، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کروانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناک خون کے آخری قطرے تک مکمل حساب لیا جائے گا۔ اب پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ بھارت نے گزشتہ رات جو ہے، جو 2 راتیں پہلے اندھیرے میں پاکستان کے شہری علاقوں پر حملہ کر کے طبلِ جنگ بجایا تھا، اور پھر مسلح افواج نے بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی طیارے گرائے اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد فوجی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا تھا۔ بعد ازاں بھارتی فوج نے LOC کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست بھی تسلیم کی تھی۔ چونکہ دونوں طرف سے حالات ابھی کشیدہ ہیں اور بہت ساری پابندیاں بھی یہ دونوں ملک ایک دوسرے پہ لگا چکے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ کسی وقت بھی پھر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کے اندر اب تھوڑا سا خوف بھی مبتلا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو کہ وہ جواب دے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج بہت سارے ایئرپورٹس بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں اپنا، انڈیا نے اپنی سائٹ کے اوپر۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت کے بعد پاکستانی اور بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا رابطہ ہوا ہے، اور TRT ورلڈ جو ٹرکش چینل ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کیا آیا رات بھر کی کارروائیوں کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ جی دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک ہیں۔
जबकि उनके हम मनसब अजीत दोवल हैं इंडिया की साइड पे। देखा कि एक तस्दीक हुई है, फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बताया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया का राफेल त्यारा जो है वो मार गिराया है। ये फ्रांस से चूँकि भारत ने ख़रीदे थे, राफेल त्यारे बड़े महंगे हैं। आज मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा था तो ये इंडियन रुपीज़ में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 24 अरब के बनता है एक तैयारा राफेल, जो पाकिस्तान ने 3 राफेल त्यारे मार गिराए हैं। फिर हमने देखा नाज़रीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज गुफ्तगू करते हुए ऑफ़र दी है। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान और भारत को इख्तलाफात हल करने में मदद की पेशकश वो करते हैं। दोनों ने एक एक दफ़ा स्कोर सेटल कर लिया है, तो अब अमेरिका और वो अगर तस्फिया करवाना है तो वो इसमें हाज़िर हैं। फिर वज़ीर दिफ़ा का बयान आया है ख्वाजा आसिफ का कि भारत ने ये जो दिन गुजर गया वेडनेसडे बुध वाले दिन, इसमें 2 दफ़ा कुछ शहरों को यानी पाकिस्तान के कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो कि नाकाम बनाई गई है। अच्छा, ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि भारतीय हुकाम ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक की है। ये आज पहली दफ़ा ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है कि उन्होंने ये बात मान ली है। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो एड्रेस की, और उस मीटिंग में हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फ़ौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दिया है। और देखना ये है कि अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। दूसरी तरफ कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि भारत को गलती का खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। और ये उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात की है, और ये भी कहा है कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई हैं, ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। और साथ ही उन्होंने कहा है जी कि खमियाजा भुगतना है भारत को। तो अब देखना भी होगा कि अवाम जो एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से, वो अब नेक्स्ट मूव क्या चलाती हैं हमारी रिस्पेक्टेबल आर्म्ड फोर्सेस। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल मखदूश है। इसमें हमने देखा है कि बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, वो भी एंटर हो चुके हैं बशमूल अमेरिका, और वो चाह रहे हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपना काशन करें और अब हालात को मज़ीद ख़राब होने की तरफ ना ले जाएं, मज़ीद कशीदगी की तरफ ले जाने की बजाय अब मामला जो है वो रोक दें। अब देखना ये है कि जिसमें पाकिस्तान और भारत के ऊपर ख़ास तौर पे भारत के ऊपर अमेरिका जो है वो भी दखल अंदाज हो गया है, चीन ने भी कहा है, इसके अलावा बड़े बड़े मुल्क जो हैं उसमें आ गए हैं। तो लेकिन अवाम जो पाकिस्तान की है, जिनकी पल्स मैंने आज महसूस की, अपना मुख्तलिफ़ लोगों से जब बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि जी अगर भारत ने पाकिस्तानी मासूम शहरियों को निशाना बनाया है और एट ए टाइम मतलब 8-9 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें हमने देखा कि अपना मसाजिद को जो है वो तबाह किया गया और रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया गया, और उसमें भारत ने इल्ज़ाम लगाया जी कि ये दहशतगर्दी के लिए मदरसे थे या दहशतगर्दी की पनाहगाहें थी, जो कि बिल्कुल ये गलत जो है इल्ज़ाम जो है लगा के भारत ने ये वो हरकत की है कि जो कि हालत जंग में भी नहीं होती कि आप शहरियों को टारगेट करें। तो अवाम ये सोच रही थी, अवाम में ये एक कंसर्न था कि अगर भारत ने इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं तो पाकिस्तान जो है उसको भी सेम सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया में करनी चाहिए थी या करनी चाहिए, ताकि मोदी सरकार जो है भारत को थोड़ा लेसन मिले और बराबरी की सतह पे जाया जाए। लेकिन हमने देखा कि DGISPR का ये कहना था, और हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स ने ये कहा, वज़रा ने ये कहा कि शहरी इलाकों को निशाना बनाने की बजाय उन्होंने दिफाई टारगेट्स को निशाना बनाया है भारत के, और स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है और पाकिस्तान नेवी, ये अब किस तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और भारत को एक टफ टाइम देना है, लेसन देना है, तो वो कैसे देना है ये आने वाले घंटे और आने वाला जो दिन है वो बताएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।